السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چیز تھی کہ ہم سب توکل کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن ون تھنگ always hits us، من شر الوسواس الخناس۔ شیطان بھی آتا ہے راستے میں، کہتا ہے اتنے آسانی سے تو تم نہیں بچو گے، میں تمہیں اپنے گھیراؤں میں لے لوں گا، اپنے گرپ میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ اس طریقے سے وسوسہ کہتے ہیں۔ واٹ از وسوسہ؟ ایک غلط سوچ اور آئیڈیالوجی تمہارے اندر ڈالوں گا جس میں تم خود ڈوب جاؤ گے اور نیگیٹو ہو جاؤ گے اور کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ تو پھر آپ کو ایک ایکشن پلان بنانا پڑتا ہے ایسے وقت میں، جس سے آپ شیطان سے فائٹ کرتے ہیں۔ اور وہ ایکشن پلان اللہ کے سوا کسی نے نہیں بتایا ہوا آپ کو۔ اب ایک بات جیسے رومی نے کیا ہے، میں ابھی پہلے یہاں یہ رکھتا ہوں کہ مولانا رومی has said that مولانا رومی نے ہمیں یہی بتایا ہوا ہے that why do you stay in the prison when the door is wide open؟ کہ تم ابھی کیوں اپنے آپ کو ایک قید خانے میں، کس کا قید خانہ؟ شیطان کے قید خانے میں بند رکھتے ہو جب تمہارے لیے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ کسی بندے سے بات کرتے ہیں، کسی دوست سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ رب ایک ایسی ذات ہے جو آپ کے دل میں موجود ہے، جس کا گھر آپ کے دل میں ہے۔ تو اس دل کے اندر وہ آلریڈی موجود ہیں۔ دروازہ اللہ کی طرف آلریڈی کھلا ہوا ہے، کوئی دروازے پہ آپ کو کھٹکھٹانا نہیں ہے، وہ آلریڈی موجود ہیں آپ کے اندر۔ تو اس لیے تم کیوں اپنے آپ کو ان شیطانی چیزوں پہ یا شیطانی طریقوں پہ لے کر چل رہے ہو، جو ایک قید خانہ ہے آپ کے لیے، ایک جیل ہے، ایک پریزن ہے، جبکہ وہ اللہ نے اپنا دروازہ کھول کے ہی رکھا ہے، مطلب اس کا نور ڈائریکٹلی آپ کے پاس آ رہا ہے۔ تو جب آپ جان لینا ایک دفعہ کہ اللہ آپ سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں اور آپ کے اندر موجود ہیں اور آپ کی بہتر چاہتے ہیں، تو ہی آپ شیطان کے وسوسہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سیٹانک وسپرز کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے سورہ قاف میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ صحیح انٹرنیشنل کے ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیے گا if I make a mistake۔ خیر، and we have already created man and know what his soul whispers to him and we are closer to him than his jugular vein۔ اب جو رب آپ کے جگولر وین سے آپ سے زیادہ آلریڈی قریب موجود ہیں، مطلب کہ وہ آپ کے انٹرنل سیلف میں موجود ہیں، آپ کے دل میں موجود ہیں۔ ظاہر دل سے آپ کو بولتے تو دماغ بھی اللہ اللہ ہی کرتا ہے، آپ کا اللہ کو ہی مانتا ہے اور اللہ کے ہی دیے ہوئے نظریے سے چیزوں کو سوچتا ہے، جو کہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے۔ تو جب وہ آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ سیٹانک وسپرز تو آپ کی طرف آئیں گے، and we have already created man and know what his soul whispers to him and we are closer to him than his jugular vein۔ تو اس کو پتہ ہے کہ سیٹانک وسپرز آئیں گے آپ کی طرف، لیکن سولوشن اللہ کیا دے رہا ہے اپنے آیات کے تھرو، آیات مطلب سائنس، کہ we are closer to him than his jugular vein۔ اب اس کا کیا تعلق ہے ہم سے کیا تعلق بن رہا ہے اس بات کا کہ وہ ہماری جگولر وین سے زیادہ کلوز ہیں؟ ہمارے پرابلم سے کیا تعلق بن رہا ہے؟ وسوسہ جو آنے سے کیا تعلق بن رہا ہے؟ اس کا تعلق آپ کو سورہ بقرہ میں سمجھ آئے گا انشاءاللہ، آیت 216 پہ، کہ جب وہی اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، that Allah does not require of any soul more than what it can afford۔
تو ظاہر ہے وہ قریب آپ کی طرف ہوتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو تمہیں ڈر ہے نا میرے راستے پہ چلنے سے، جو لوگوں کا ڈر ہے نا، اور آپ کو یہ فیئر ہے لوگ کیا کہیں گے، اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ ڈوب جائیں گے، چلو چھوڑو. ڈونٹ تھنک، یہ نہیں سمجھو کہ تم بہت ہی اب بزدل بن گئے ہو، یو بیکم ویری ویک اور تم اللہ کے راستے میں چل نہیں پا رہے. چھوڑو، یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. بلکہ یہ سوچو کہ اللہ نے پہلے یہی بتا دیا جو وہ آپ کو نہیں اس چیز سے ٹیسٹ کرے گا جو آپ بینڈ نہیں کر پاتے. تو آپ اپنا راستہ کلیئر رکھیں. جگلو وین سے زیادہ کلوز ہونے والا رب آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ آپ کو اس لیول پہ نہیں ٹیسٹ کرے گا جس پہ تو گرے گا، جس پہ تم ہار جاؤ گے. اور آگے پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ جب بندہ پوچھتا ہے وین از دا ہیلپ آف اللہ، تو وہ آپ کو یہی بتا رہا ہوتا ہے الا ان نصر اللہ قریب. اس کی مدد بھی آپ کے بہت قریب ہے، اور وہ پہنچنے والی ہے، اور آپ اس چیز سے نوازے جائیں گے، اس چیز سے وہ آپ کو نوازے گا جو آپ کے علم سے بھی باہر تھا. جیسے اللہ نے ویسے ہی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ دیٹ قرآن ایک جگہ اور بھی آتا ہے کہ دیٹ یو ڈو ناٹ نو واٹ از ہڈن فار یو، یا یو ڈو ناٹ نو جو تمہارے لیے ہیں، اللہ نوز بیسٹ. اس لیے ہی ہم صبر بھی کرتے ہیں اسی وجہ سے. اچھا تو خیر وہ بتا رہے کہ اب آپ کی جگہ وین سے بھی زیادہ قریب ہے، اور آپ کو اس لیول پہ ٹیسٹ بھی نہیں کرے گا جس پہ آپ گرے جائیں گے، اور آپ اس کی مدد قریب ہے. کبھی اس کو امیجن کریں، سوچیں. جب آپ کے امیجن بھی کرتے ہیں، تصور بھی کرتے ہیں کہ اللہ اتنا قریب ہے، تو فرشتے بھی آپ کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو یہ اللہ کا بندہ پازیٹیو راستے میں چل رہا ہے. اور پھر اللہ آپ کو آگے مطلب یہی قرآن میں بتانے کی کوشش کرا جا رہا ہے کہ تم میرے قریب تو ہو. Just come towards me and I'll show you my bounties, I'll show you my rahmat, I'll show you my barakat. پازیٹیوٹی نہیں ہاریں. جو دروازہ کھلا ہے اس کی طرف جائیں بجائے going towards what people are constantly telling you to go towards دنیا کی ساری چیزیں. اور آج کل میرے جیسے کلاس فیلوز ہیں یا جو بھی ہے، مین پرابلم کیا ہے، جو اس لڑکی نے مجھے چھوڑ دیا، اس لڑکے نے مجھے چھوڑ دیا، یا میرے دوست مجھے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. اپنے آپ کو پہلے ایکسیپٹ کرنا ذرا سیکھیں رب کے مطابق، اور پھر آپ آگے چلیں. اور یہ اللہ کو راضی کرنا، مطلب اللہ کے راستے پہ چلنا اور اللہ کی چیزوں سے راضی ہونا از مچ مور ایزیئر کمپیئرڈ ٹو میکنگ دا پبلک ایکسیپٹ یو. کیونکہ جب آپ پبلک کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت لوگوں کے اوپینینس دیکھنے پڑتے ہیں. ہر بندہ آپ سے کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ آپ سے ایک ہی چیز چاہ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ تو کریں. یہ اپنی انسیکیورٹیز میں اپنے ٹائم ویسٹ کرنے سے کہیں زیادہ سمپل یہ ہے کہ آپ اللہ کو ایکسیپٹ کر لیں. تو بس اتنا سا آپ کو اللہ آپ کا ٹیسٹ لینا چاہ رہا ہے، تاکہ اور وہ آپ کو بتا پائیں، تاکہ آپ جان پائیں جو اس کی مدد بھی قریب ہے، اس کو بھی انجوائے کر پائیں اس فیکٹ کو جو اس کی مدد قریب ہے. اور جب آئے گی تو اس رحمت اور برکت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہے، اس پہ آپ شکر بھی کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.